میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موسم کی شدت ہے، گرمیوں کا موسم ہے۔ ایسے ہی گرمیوں کے موسم میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آزمایا تھا۔ جب سخت ترین گرمی اور اس گرمی کے اندر جہاں کہ گھر سے باہر نکلنا بھی محال محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ایک گرمی یہاں پر جو ہم برداشت کر رہے ہیں شہر کراچی کے اندر، اور اس گرمی کا اندازہ کیجئے جو عرب کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر، کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا انفروا خفافا وثقالا، وہ وقت وہ تھا کہ جب گرمی کی بھی شدت تھی اور کھجور کی فصلیں بالکل تیار تھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا بہت بڑا دار و مدار ان کی معیشت کا کھجور کی فصلوں پہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار کھجور کی فصلوں پہ ہوا کرتا تھا، اور کھجور کی فصلیں عمومی طور پر سخت ترین گرمی کے موسم میں آتی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو آزمانا چاہا، کیونکہ در حقیقت یہ دین آزمائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رب رحمان نے کئی مقامات کے اوپر اس کی نشاندہی کی کہ بغیر آزمائش کے اللہ رب العالمین جنتیں عطا نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ رب تمہیں یوں ہی جنتیں عطا کر دے گا۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی تو اللہ رب العالمین نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، کون وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں پر، مشکلات پر، مصائب اور تکالیف کے اوپر صبر کرنے والے ہیں۔ ابھی اللہ رب العالمین نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یہ دین آزمائشوں کا نام ہے۔ یہ جو آج مجھے آپ کو بڑا میٹھا میٹھا اسلام مل گیا کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے اسی کمروں کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی اور نبی کے ماننے والوں نے جن آزمائشوں کے بعد جن مشکلات، صعوبتوں اور پریشانیوں کو سہ کر اپنے رب کو راضی کیا تھا، اس کا عشر و رشید آج ہمیں میسر نہیں ہے، نام اس میں ثابت قدم ہو سکتے ہیں۔ سخت ترین گرمی کا موسم، عرب کا صحرا تپ رہا تھا کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تبوک کا معرکہ لڑنے کا حکم دیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ گرمی کی شدت کا سامنا، بلکہ ان کو مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے شدید ترین تنگی اور دشواری کا سامنا تھا، چونکہ کھجور کی فصلیں پک کر تیار تھیں، اور عرب کا بہت بڑا معیشت کا دار و مدار انہی کھجور کی فصلوں کے اوپر ہوتا تھا۔ اگر آج ان کھجور کی فصلوں کو نہ اتارا جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ملک کی معیشت داؤ پہ لگ جائے گی۔ رب رحمان نے اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو آزمایا اور مسلمانوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، کھجور کی فصلیں کھڑی ہیں تو کھڑی رہنے دو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، کنبے قبیلے کو بھی چھوڑنا ہوگا، گھر بار کو چھوڑ کر معیشت تباہ ہوتی ہے ہو جائے، آج تمہارے رب کا تم کو حکم ہے انفرو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ رب رحمان کے اس حکم کے بعد جو ایمان والے تھے، اہل ایمان، وہ ثابت قدم ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا، اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم اس گرمی کے موسم میں بھی اپنے کاروبار کو داؤ پہ لگا کر بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن جو منافقین تھے، وہ منافقین، اور جن کے اندر رئیس المنافق عبداللہ بن ابی، یہ منافقین چیمگوئیاں کرنے لگے، پروپیگنڈا کرنے لگے۔ منافقین کی جماعت میں سے رئیس المنافق عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں۔ رب نے حکم دیا تھا انفروا خفافا وثقالا، اور نکلو ہر دونوں حالتوں کے اندر، چاہے کمزور ہو یا طاقتور، چاہے مالی لحاظ سے کلاش ہو، فقیر ہو، امیر ہو،
دونوں صورتوں کے اندر تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا، چاہے بیمار ہو یا تندرست، پھر بھی نکلنا پڑے گا۔ رب کے اس حکم انفرو کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافق کہنے لگا لا تنفروا فی الحر، اور نہ نکلنا گرمی کے اندر، یہ محمد تمہیں مروا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرمی کی شدت دیکھ رہے ہو کتنی ہے؟ اتنی گرمی کے اندر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتے ہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں، رب کا قرآن پڑھ کے سناتے ہو لا تنفروا فی الحر، نہ نکلنا گرمی کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہلاک کروا دیں گے، برباد کروا دیں گے۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ بہانہ کیا، بلکہ بہانہ بھی کیا، رب کے حکم کے مقابلے میں لوگوں کو اپنا حکم سنانے لگا۔ میرا رب کہنے لگا انفرو، یہ بدبخت ملعون کہتا تھا لا تنفرو۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتار دیا قل نار جہنم اشد حرا۔ اے نبی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافق، جو آج نہ اس گرمی کے اندر تبوک کے مارکے کے لیے خود نکلتا ہے، نہ کسی کو نکلنے دیتا ہے، اللہ کے نبی سے ہمارا قرآن پڑھ کے سنا دیجئے نار جہنم اشد حرا، اس کو بتا دیجئے جہنم کی حرارت اس سے بہت زیادہ تیز ہے، جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ تیز ہے، جس گرمی کے خوف سے نہ تو خود نکلتا ہے نہ کسی کو نکلنے دیتا ہے۔ اس عبداللہ بن ابی کو ہمارا پیغام سنا دیجئے، کل قیامت کے دن جب تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ رب کے حکم کے مقابلے میں تو اپنا حکم چلاتا تھا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتا تھا، اس جرم کے اندر جب تجھے جلا دیا جائے گا جہنم میں، تب معلوم چلے گا کہ دنیا کی گرمی سے زیادہ جہنم کی گرمی خطرناک تھی۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز کے اوپر کہ چلو تبوک کے میدان کے اندر، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، صحابہ اکرام اپنے گھر بار، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ اور چڑھتی ہوئی کھجوریں معیشت کو داؤ پہ لگا کے نبی کا حکم، رب کا حکم سمجھ کے میدان کے لیے نکل پڑی۔ چند ایک اہل ایمان تھے جو ڈگمگا گئے، اور ان کا تبوک کے مارکے میں نہ جانے کا مقصد کوئی منافقت نہیں تھا، بلکہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مارکے سے پیچھے رہے، وہ خود فرماتے اللہ کی قسم سوائے سستی کے کچھ بھی نہیں، سوائے سستی کے کچھ بھی نہیں، کہ رب رحمان کا حکم آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نکلو تبوک کے مارکے پہ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا اگر میں بعد میں بھی نکلا تو ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا، لیکن ہائے رے سستی، روز پلان کرتا، روز ارادہ کرتا کہ آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، آج نکلوں گا، اور بس میں پیچھے رہ گیا۔ جو لوگ پیچھے رہے اور اہل ایمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، رب نے قرآن مجید میں ان سے بھی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ رب رحمان کا سوالی انداز ہے اہل ایمان کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے دارو، ما لکم، کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ وہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے، وہ دنیا کی زندگی جو ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کی قسم میرے ہی اپنے ماننے والے، چاہنے والے، محبتوں کا دم بھرنے والے مجھے اس مٹی تلے دبا دیں گے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، وہ کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اے دنیا سے محبت کرنے والو جان لو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ میرے بڑے چلے گئے، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔
میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اور اللہ کی قسم مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے دنیا پرستو، دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا کے پیچھے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑنے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، نکلو نکلو، تبوک کے مارکے کے لیے نکلو۔ ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہوگا، گھر بار کو بھی چھوڑنا ہوگا، کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر آج اللہ کی راہ میں نکلنے کا وقت ہے۔ میرے نبی کے ماننے والے نبی کے ساتھ نکل گئے۔ یہ دین ایسے غالب نہیں ہوا، یہ دین تکلیفوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، نبی و نبی کے ماننے والوں نے زمین کے اوپر نافذ کیا۔ آج میں اپنا اگر محاسبہ کروں، اپنے ایمان کا جائزہ لوں، میں دیکھوں کہ میرا لیونگ سٹائل، میرا طرز زندگی، میرا روز مرہ کا نظام آج کیسا ہے، میں دین کے ساتھ کتنا وفادار ہوں، میرے محترم بھائیوں جواب ملے گا 0.0 نل بٹا نل۔ رب رحمان نے مجھے زندگی عطا کی اور زندگی کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندہ مومن، تجھے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، تیری زندگی کا مقصد رب رحمان کی بندگی ہے۔ آج پوری زندگی کے اندر میرے محترم بھائیوں، میرے 24 گھنٹوں کے اندر آج میرا اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے وقت کتنا نکلتا ہے؟ پوری زندگی اپنے لیے، کاروبار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کنبے قبیلے کے لیے، صبح اٹھوں گا، شام میں واپس آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، سو جاؤں گا۔ بس اسلام کے ساتھ میرا رویہ، میرا سلوک صرف اتنا ہے کہ میں مسلمان، میرا نام عبداللہ عبدالرحمن، جناب 5 نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کر، بس اتنا میرا اسلام کے ساتھ واسطہ ہے۔ سچ بتائیے گا، جو اسلام آج میرا ہے اور جتنے اسلام پہ آج میں عمل کرتا ہوں، اگر یہی اسلام صحابہ اکرام کا ہوتا کہ اسلام زمین پر غالب ہو سکتا تھا؟ وہ اسلام کے ساتھ جو رویہ، جو سلوک، جو بیہیویئر، جو ایٹیٹیوڈ آج میرا ہے، اگر یہی رویہ، یہی سلوک صحابہ اکرام نے اس دین کے ساتھ کیا ہوتا کہ بس اپنا کھاؤ پیو، بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اپنا کاروبار کرو، دکانداری کرو، رات میں آؤ، کھاؤ پیو، سو جاؤ، بھلے دین کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، فلسطین کے اندر یہودی قابض ہو جائے، کشمیر کے اندر مسلمانوں پر تشدد کیا جائے، اور برما کے اندر کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے، بصرہ و بغداد میں، کابل و قندھار میں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جائے، میں، میرا کاروبار، میرے بیوی بچے، میری دکانداری، میری معیشت، مسلمان کا یہ سلوک اسلام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر سجدوں میں جنتیں مل رہی ہوتی، رب کی رضا کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہوتے، اور نبی احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کیوں شہید کراتے؟ اگر 5 نمازوں کے اندر میرے محترم بھائیوں رب کی رضات کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہوتا، اللہ کی قسم ہے مصعب کا بے گور و کفن لاشا احد کے میدان میں کیوں تڑپتا؟ میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں نے اس دین اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنا آپ بھی قربان کیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ، گھر بار، مال و متاع سب کچھ لٹا دیا، تب یہ دین جا کے پوری زمین کے اندر نافذ اور غالب ہوا تھا۔ ہماری ایفرٹس، ہماری جدوجہد، ہمارا سلوک اسلام کے ساتھ آج اجنبیوں والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو رب کا حکم پڑھ کے سنایا کہ چلو تبوک کے میدان کے اندر سخت ترین گرمی کے باوجود اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، سخت ترین سفر کے باوجود، تکالیف، آزمائشوں کے باوجود بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے کاروبار کو، معیشت کو داؤ پہ لگانا ہوگا، کھجور کی فصلیں جو تیار ہیں ان کو انہی پر چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے نکلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، نبی کے ماننے والے نبی کے ساتھ نکل گئے، تبوک کے میدان میں پہنچے۔ صحابہ اکرام صف بندی کر کے کھڑے ہوئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پہ نگاہ ڈالی،
صحابہ پہ نگاہ ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے لگے فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے۔ اچانک محسوس ایسا ہوا نبی کی نظریں تبوک کے میدان کے اندر کسی کو کھوج رہی ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، ما فعل کعب، کعب کہاں ہے؟ کعب نظر نہیں آ رہے۔ او کعب بن مالک کہاں ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی لگتا ہے کعب کو اس کی عیش پسندی نے روک لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی وہاں قریب کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم تو نے کتنی بری بات کہی، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی ہم نے کعب کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں پر رک کر میرے محترم بھائیوں ایک بات یہ بھی آپ سے کرتا چلوں، اپنے بھائیوں کی عزت کا تحفظ کیا کرو اس کے پیچھے سے۔ اگر کبھی کوئی پیچھے سے تمہارے بھائی کے بارے میں، تمہارے جاننے والے کے بارے میں، تمہارے عزیز کے بارے میں کوئی بات اگر غلط کہے، اس کے پیچھے سے اس کی عزت کے محافظ بن جاؤ۔ جب نبی نے پوچھا کہ کعب کدھر ہے، ما فعل کعب، او کعب کدھر ہے، کعب نظر نہیں آتا۔ کسی نے کہہ دیا جب کہ لگتا ہے کعب کو اس کی عیش پسندی نے روک لیا، دوسرا صحابی وہیں کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا تو نے کتنی غلط بات کہی، بھائی کے پیچھے سے بھائی کی برائی کی، اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے ہم نے تو کعب میں سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی عزت کا محافظ۔ آج تو اگر کوئی کسی بات کو بتا دے، صرف چنگاری دکھا دے، آگ ہم خود لگا دیں گے۔ کوئی کسی کی ذرا سی بات معلوم چل جائے، بھری مجلس میں اس کے پیچھے سے اس کی پگڑی کو ہم خود اچھالیں گے۔ او میرے محترم بھائیوں، زبان کی ہلاکتوں سے بچو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن جنت کے قریب کھڑا ہوگا، ایک دم اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی زبان کی ہلاکتوں کی وجہ سے۔ زبان سے چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، بہتان باندھتا تھا۔ صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی اس زبان کے اس گوشت کے لوتھڑے پر قابو پانا سیکھ، زبان کی حفاظت کر۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں محمد ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا، ایک اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا۔ ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو کہ زبان سے چغلی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، بہتان بازی نہیں کرو گے، الزام تراشی نہیں کرو گے۔ دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دو، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں محمد ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں محل بنا کے دوں۔ زبان کی حفاظت کیجیے۔ تبوک کا معرکہ ختم ہوا، واقعہ تو طویل ہے، وقت مختصر ہے۔ تبوک کا معرکہ ختم ہوا، صحابہ اکرام واپس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس۔ جب واپس پہنچے، منافقین اللہ کے نبی کے پاس آنے لگے بہانہ کرنے کے لیے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پنچایت بٹھا دی تھی، بھائی جو لوگ تبوک کے میدان میں نہیں گئے، تبوک کے جہاد میں نہیں گئے، وہ آئیں اور آ کے بتائیں کہ کیوں نہیں گئے۔ رب نے اتنا سخت حکم اتارا تھا، انفروا خفافا وثقالا۔ اس کا ترجمہ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ کو معلوم چلے گا انسان کے اوپر دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ خفافا وثقالا، یا تو وہ کمزور ہوگا یا طاقتور، یا وہ امیر ہوگا یا غریب، دو میں سے ایک صورت ہوگی، تیسری کوئی نہیں۔ یا طاقتور یا کمزور، یا امیر یا غریب۔ رب رحمان نے تبوک کے معرکے کے لیے اتنا زور دیا، کہا انفرو، نکلو، خفافا وثقالا، کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، بوڑھے ہو یا جوان، طاقتور ہو توانا ہو یا کمزور، انفرو، نکلو، ہر حالت میں نکلنا پڑے گا۔ اب جو نہیں نکل سکے،
ان سے بات پوچھ ہو رہی ہے، ان سے سوال جواب ہو رہا ہے، پنچایت لگا دی گئی، کمیٹی بنا دی گئی، آؤ بھائی آؤ بتاؤ کیوں نہیں گئے؟ رب کا اتنا سخت ترین حکم تھا، رب نے دونوں حالتوں میں نکلنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ کاروبار کھجور کی فصلیں بھی تیار تھی، اللہ اکبر، رب نے اس کے باوجود تمہیں کہا تھا بغیر کھجور کی فصلیں اتارے، گرمی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، نکلو انفرو خفافا وثقالا، کمزوری ہو طاقتور ہو دونوں حالتوں میں، امیر ہو غریب ہو دونوں حالتوں میں، پھر کیوں نہیں گئے؟ کیا ایسی مجبوری تھی تبوک کے مارکے میں نہ جانے کی؟ 3 صحابہ تھے، اللہ کی قسم 3 صحابہ، باقی تو سارے منافق، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، 3 صحابہ، باقی سارے ہی منافق۔ پہلے منافقین آنے لگے بہانہ بنانے کے لیے، ایک آیا کہنے لگا اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا۔ یقین کیجئے منافقین نے ہر دور کے اندر بڑے بہانے بنائے، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، یہ در حقیقت ایک آزمائش ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے کا فرق ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں نا ایمان کے، جو راتوں کے تہجد گزار ہوتے ہیں، دن کے عابد ہوتے ہیں، اللہ کی قسم جب جہاد کا وقت آتا ہے ان کا معاملہ سارا کھل جاتا ہے۔ تو منافقین کے نفاق کا پول ہمیشہ جہاد میں کھلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین سے پوچھنے لگے، وہ بہانے بنانے لگے، اور ان منافقین نے ہمیشہ بہانے بنائے، ہمیشہ بہانے بنائے۔ ایک معرکہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم جا کر جہاد کا اعلان کیا کہ روم جانا ہے جہاد کے لیے۔ منافقین آنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمیں روم جانے کا حکم دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم جائیں گے، وہاں کی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، روم کی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، اگر روم جانے کے بعد وہاں کی عورتوں کے فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے جواب کون دے گا اللہ کو؟ یہ ایسا بہانہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں البتہ منافقین کے ہر دور میں بہانوں کا جواب رب رحمان نے دیا ہے۔ آج بھی منافقین آنے لگے، آ کے اللہ کے نبی کے پاس بہانے بنانے لگے، اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا، اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بہانوں کے اوپر ان کو جانے کی اجازت دیتے رہے، ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ کعب بن مالک باہر کھڑے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ منافقین آ رہے ہیں، بہانے بنا کے جا رہے۔ کعب بن مالک فرمانے لگے کہ میرا دل چاہا کہ میں بھی جا کے بہانہ بنا دوں، آخر منافقین بھی تو بہانے بنا کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی منافقین کو بھی تو جانے دے رہے تھے، منافقین کو بھی تو چھوڑ رہے تھے، اے کعب تو بھی جا اور اللہ کے نبی کے پاس جا کے بہانہ بنا دے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر میں بہانہ بنا دوں، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کعب بہانہ کس کے سامنے بناؤ گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جن کے اوپر رب رحمان وحی کا نزول کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی جس کی زبان کے اوپر رب نے وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے، وہ نبی کے جسے جبرائیل آ کے رب کا قرآن سناتا ہے، اس نبی کے آگے جا کر تو بہانہ بنائے گا؟ اے کعب اللہ کے نبی کے آگے جب تو بہانہ بنائے گا رب قرآن اتار دے گا، تیرے نفاق کا پول کھول دے گا۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ سے کام لے، سچ سے کام لے۔ جا کے اللہ کے نبی کو بول دے اللہ کے نبی غفلت ہوئی تھی، سستی ہوئی تھی، لاپرواہی ہوئی تھی، اللہ کے نبی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کعب بن مالک کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہا اللہ کے نبی جب آپ نے تبوک میں جانے کا اعلان کیا، اللہ کے نبی پورا ارادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک سوچ میرے دل میں آئی کہ میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، آپ لوگ نکلیں گے میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کی قسم ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ایمان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، صرف سستی تھی، لاپرواہی اور کچھ نہیں۔ میرے دل میں یہ تھا کہ آپ لوگ تبوک کے میدان میں نکلیں گے، اگر میں کل بھی نکلا تو آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا تیز رفتار سواری ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی جب کل آئی پھر کل کا ارادہ کیا،
جب کل آئی پھر کل کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی صرف سستی نے مجھے مار دیا، دوسری کوئی وجہ نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کعب لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، اب تیرا فیصلہ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی میں اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، کہا کعب واپس جاؤ، اب تیرا معاملہ مجھ محمد کی عدالت میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرا معاملہ رب کی عدالت میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعب بن مالک چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں اعلان کروا دیا، لوگوں کعب بن مالک کا بائیکاٹ، پورے مدینہ کے اندر کوئی بندہ کعب سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، پورے مدینہ کے اندر کوئی بندہ کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔ چند دن گزرے، کعب بن مالک کی بیویوں کو بلوایا، بیویوں کو بلوانے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے اپنے میکے چلی جاؤ، کعب بن مالک کا ہلال بن امیہ کا ساتھ چھوڑ دو، ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کعب بن مالک کی جو بیگم تھی وہ تو چلی گئی، ہلال بن امیہ کی بیگم رونے لگی، کہنے لگی اللہ کے نبی ہلال تو بوڑھے، اللہ کے نبی ہلال تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے، وہ تو اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتے، اللہ کے نبی ہلال کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ہلال بن امیہ کے لیے صرف اتنا نرمی کا معاملہ ہے کہ آپ ان کے پاس صرف ایک خادمہ کی حیثیت سے رہ سکتی ہیں، زوجہ کی حیثیت سے نہیں۔ ہلال کے پاس رہیے، اس کو کھانا کھلائیے، اس کو پانی پلائیے، وہ بوڑھا ہے، اس کو کپڑے بدلائیے، وہ بوڑھا ہے، لیکن بات چیت مکمل بند، حقوق زوجیت مکمل بند، نہ ہلال سے آپ بات کریں گی، نہ کوئی ریلیشن قائم کریں گی، صرف اس بنیاد کے اوپر آپ کو چھوڑا جائے گا کہ وہ بوڑھا ہے، اپنے کام کاج نہیں کر سکتا، چلو ٹھیک ہے خادمہ کی حیثیت سے۔ اتنا سخت ترین بائیکاٹ میرے محترم بھائیوں، صرف ایک جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے، نبی کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ وہ آج اللہ کی قسم میں آپ اپنا محاسبہ کریں، دن رات میں رب کے نبی کے درجنوں حکموں کو ہم توڑتے۔ اور دوسری ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار منافقین بھی تو نہیں گئے تھے جنگ کے اندر، منافقین بھی تو تبوک کے میدان میں نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی نے منافقین پہ کوئی سختی نہیں کی۔ ہاں یارو، اللہ کے نبی نے منافقین کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، وجہ یہ ہے سختی اپنوں پہ کی جاتی ہے، غیروں پہ نہیں، یاد رکھنا اس بات کو، سختی اپنوں پہ کی جاتی ہے، غیروں پہ نہیں۔ باہر گلی کے اندر کوئی بچہ کوئی گندی حرکت کر رہا ہو، کوئی بچہ کوئی سگریٹ پی رہا ہو، آپ کو کیا مطلب، آپ وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ اگر وہ گندی حرکت کر رہا ہوگا وہیں پر آپ چماٹ لگائیں گے، کیوں؟ وہ اپنا ہے، سختی اپنوں پر کی جاتی ہے، سزا اپنوں کو دی جاتی ہے۔ کعب بن مالک ہلال بن امیہ کا ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی بندہ بشر بات کرنے والا نہیں۔ وقت تقریباً اختتام پر ہو گیا، واقعہ طویل ہے، بالکل آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 40ویں دن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول کی گئی، معافی کا اعلان کیا گیا۔ جب رب کی طرف سے معافی آئی، یارو اس سارے نقطے کی ساری بات کا وجہ لب لباب آخری کلام یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر رب کے ایک حکم سے انکار نہیں بلکہ انکار نہیں کہلائے گا، سستی کی سستی، غفلت ہوئی، لاپرواہی ہوئی، کعب بن مالک کو اتنی کڑی سزا دی گئی۔ وہ یاروں آج نبی کے کتنے حکموں کو، رب کے کتنے حکموں کو میں آپ دن بھر میں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی اپنا محاسبہ کیجئے، اگر اللہ کے نبی ہوتے، اللہ کی قسم کہیں ہمارا بھی بائیکاٹ نہ ہو جاتا۔ کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، کوئی نبی کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں بہا رہا ہے، طرح طرح سے ہم رب کی نبی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ڈرو اس چیز سے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ابھی بھی وقت باقی ہے، قبل اس کے کہ موت آئے اپنی اصلاح کر لیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔